الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب صلوات پڑھیں اللہ۔ سب سے پہلے خالق باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا مالک اللہ جناب سیدہ کی عزت اور طہارت کا صدقہ جتنے بھی مومنین اس پاک فرش پہ تشریف فرما ہیں تمام کی شرعی حاجات شریعت کے مطابق پورے فرما۔ میرے اللہ جو مومنین اس فرش ادا کی رونق ہوا کرتے تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں، 14 کا خالق اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بانیان مجلس کے شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اپنی دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائے۔ سہرا درود کلیں باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جا سکے۔ سامعین گرامی قدر و موالیان حیدر کرار، وقت کے دامن میں انتہائی کم گنجائش ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رسالت مآب کا دائیں بائیں کا خیال چھوڑ کے چند لمحوں کے لیے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ جناب رسالت مآب کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک حدیث مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آخر یہ ہماری مجلسیں جو امام بارگاہ میں ہوں، کسی کے گھر میں ہوں، مجلس ادا ہو یا مجلس ایصال ثواب ہو، تو طریقہ یہ ہے کہ اول فضائل بیان کیے جاتے ہیں، آخر مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلے ذکر فضائل ہوتا ہے، پھر ذکر مصائب ہوتا ہے۔ پہلے ولایت پڑھی جاتی ہے، پھر شہادت پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ یا حسین کہنے سے پہلے یا علی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بغیر وجہ کے نہیں کہا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس کا اصل مقصد ہے گریہ بر حسین، لیکن گریے سے پہلے فضائل اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ قتل حسین کا سبب کیا ہے۔ یہ کربلا میں بادشاہ حسین ابن علی کو کیوں قتل کیا گیا؟ تو جب ہم نے مورخ سے پوچھا تو مورخ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ بادشاہ حسین ابن علی کے پاس ظاہری طور پہ جاگیر بہت تھی، یہ کوئی جاگیر کی جنگ تھی، یہ کوئی نوکروں کی جنگ تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ تاریخ نے ہمیں بتایا یہ جنگ ہوئی ہے کیونکہ قاتلین امام حسین نے خود اعتراف کیا کہ ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں تیرے بابا علی کی دشمنی میں۔ اس کا مطلب ہے کربلا کی جنگ ہوئی ہے علی کے بغض میں، جو قتل کرنے آئے ہیں یہ آئے ہیں علی کی دشمنی میں۔ اچھا پھر مورخ ہمیں بتائے کہ یہ علی سے دشمنی کیوں تھی؟ تو اب جب علی کی دشمنی ڈھونڈنے نکلے تو ہمیں کسی تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ علی سے دشمنی اس لیے تھی کہ علی کے پاس جاگیر بڑی تھی، علی کے پاس جائیداد بڑی تھی، علی کے پاس ماننے والے بڑے تھے، علی کے پاس ظاہری تاج و تخت بڑا تھا، بلکہ تاریخ نے ایک ہی جواب دیا کہ علی کے دامن میں دولت فضائل بہت تھا۔ زندہ باد بھائی شاداب مولا آپ کو سلامت۔ یہ علی کے دامن میں دولت فضائل بہت تھا۔ یہ علی سے دشمنی اس لیے تھی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کیوں ہے۔ علی سے دشمنی اس لیے تھی کہ علی مرد میدان کیوں ہے۔ علی سے دشمنی اس لیے تھی کہ علی کل ایمان کیوں ہے۔ علی سے دشمنی اس لیے تھی کہ علی کی محبت حلالی اور حرامی کی پہچان کیوں ہے۔ وقت نہیں ہے میں جلدی سے سفر کر رہا ہوں۔ علی سے دشمنی اس لیے تھی کہ علی آیہ تطہیر کا مصداق کیوں ہے۔ علی سے دشمنی اس لیے تھی کہ علی کے ماتھے پہ آیہ ولایت کا تاج کیوں ہے۔ اس کا مطلب ہے علی سے دشمنی تھی فضائل کی وجہ سے۔ اب یہ ظاہر کہہ رہے تھے کہ ہمیں علی سے دشمنی ہے، لیکن اگر آپ ان کے دل میں گھوم پھر کے دیکھیں تو انہیں اصل میں دشمنی تھی خدا سے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کو سارے فضائل تو خدا نے دیے ہیں۔
اس کا مطلب ہے یہ انڈائریکٹ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں دشمنی خدا کے ساتھ ہے۔ پھر جملہ پہلا اب اس پہ توجہ رکھیے گا، کیوں؟ کیونکہ حقدار فضائل علی ہے، ذمہ دار فضائل خدا ہے۔ حقدار فضائل کو علی کہتے ہیں، ذمہ دار فضائل کو خدا کہتے ہیں۔ یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا، نوکری میری تمام ہو گئی۔ حقدار فضائل کو علی کہتے ہیں اور ذمہ دار فضائل کو خدا کہتے ہیں۔ مسلمانوں، تاریخ کی کسی کتاب سے، کسی پھٹے کے پھٹے ورق سے کوئی آیت دکھاؤ، کوئی لفظ دکھاؤ کہ علی نے ساری زندگی مصلی بچھا کے ہاتھ دعا کے اٹھا کے کہیں او میرے مالک اللہ مجھے غدیر کا مولا بنا دے، میرے مالک اللہ مجھے کل ایمان بنا دے، میرے مالک اللہ مجھے فاتح خیبر بنا دے، میرے مالک اللہ مجھے مومن اور منافق کی پہچان بنا دے۔ علی نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، یہ تو وہ توحید اڑ گئی، اے میرا محمد اگر یہ نہ پہنچایا اسلام ہی نہیں پہنچایا۔ یا الہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا مطلب ہے حقدار فضائل علی ہے، ذمہ دار فضائل خدا ہے۔ حقدار فضائل علی۔ علی نے کبھی نہیں کہا کہ میرے اللہ مجھے مولود کعبہ بنا دے، یہ تو کعبے کی دیوار نے پھٹ کے علی کو رستہ دے دیا۔ خالی کعبے کی بات ہی نہیں، مسجد نبوی بنی مدینہ میں، صحابیوں نے اپنے اپنے دروازے مسجد میں کھولے، آواز مصطفیٰ سب دروازے بند کرو، صرف علی کا کھلا رہے گا۔ اب جملہ کہوں گا اور اپنے ممبر پہ بیٹھے ہوئے واجب القدر بھائیوں سے دعا لوں گا، صرف علی کا دروازہ نہیں کھلا رہا، حسد میں بڑے بڑے لوگوں کے منہ بھی کھلے کے کھلے رہ گئے۔ آئے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ دروازہ آپ نے بند کروائے، یہ دروازہ آپ نے کھولا۔ اب شیعہ سنی مورخین نے لکھا علی کے نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے نبی نے فرمایا اور زمانے والوں یاد رکھو، نہ میں نے کسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے نہ میں نے کسی کا دروازہ بند کیا ہے، جس کا بند ہوا ہے بند بھی خدا نے کروایا ہے، جس کا کھلا ہے کھلا بھی خدا نے رکھوایا ہے۔ اس کا مطلب ہے حقدار فضائل علی ہے اور ذمہ دار فضائل خدا ہے۔ اور مسلمانوں ویسے بھی اگر میرے بادشاہ علی کا دروازہ بند ہو بھی جاتا پھر بھی علی کی فضیلت میں کوئی کمی نہ آتی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مسجد کہتے ہیں نقل کعبہ کو، مسجد کہتے ہیں شبیہ کعبہ کو، اور جب کعبے کا بند دروازہ علی کو نہ روک سکا مسجد کا بند دروازہ۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام۔ علی مولا آپ کو سلامت رکھا۔ علی حقدار فضائل اور ذمہ دار فضائل خدا۔ چلے یہ تو واقعات ہیں، میں جیتی جاگتی تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ حقدار فضائل علی ہے، ذمہ دار فضائل خدا ہے۔ اچھا ممبرز پہ ذاکر ہو خطیب ہو تو خالی ذاکر اور خطیب کا بیان نہ سنا جائے، ساتھ مجمع بھی بولتا ہے، مجمع کی آواز بھی سنی جائے۔ ادھر خطیب پڑھتا ہے علی کا فضائل، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مثلا خطیب نے کہا علی مرد میدان ہے، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ علی کل ایمان ہے، آپ نے کہا، جو بول سکتا ہے ایک دفعہ بولیے گا، علی مرد میدان ہے، آپ نے کہا علی کل ایمان ہے، آپ نے کہا علی زہرا کا شوہر ہے، آپ نے کہا علی حسنین کا بابا ہے، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں علی کا فضائل، آپ کر رہے ہیں اللہ کی تعریف۔ میں نے پڑھا علی کا فضائل، آپ میں سے کسی نے کہا سبحان اللہ، کسی نے کہا ماشاءاللہ، کسی نے کہا جزاک اللہ۔ مسلمانوں یہ علی کے فضائل پر خدا کی تعریف ہونا اس بات کی دلیل ہے حقدار فضائل علی ہے، ذمہ دار فضائل خدا ہے۔ یہ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ آخری جملہ فضیلت کا، فضائل کو علی کی ضرورت ہے، علی کو فضائل کی ضرورت نہیں ہے۔ چلے میں نے دعویٰ کیا ہے، میں دلیل دے دیتا ہوں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے، علی کو فضیلت کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں اگر علی انگوٹھی لے کے سائل کے دروازے پر جائے اس کا مطلب ہے علی کو ولایت کی ضرورت ہے، اور اگر سائل چل کے علی کے دروازے پر آئے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ولایت کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ جو ابھی تک مجلس میں چپ کر کے بیٹھا ہے نا، آؤ مسلمانوں اگر علی روٹی لے کے مسکین کے دروازے پر جائے اس کا مطلب علی کو سورہ دہر کی ضرورت ہے، اور اگر مسکین علی کے دروازے پر آ کے روٹی مانگے اس کا مطلب ہے سورہ دہر کو علی کی ضرورت ہے۔ اور مسلمانوں گھر بیٹھ کے
فیصلہ کرو. اگر علی زہرا کا رشتہ لینے نبی کے گھر جائے اس کا مطلب ہے نبی کو علی کو داماد بننے کی ضرورت ہے. اور اگر ستارہ علی کی حویلی پہ آ کر جھکے اس کا مطلب ہے توحید کو علی کی ضرورت ہے. اور اگر فاطمہ بنت اسد کعبے کا تالا کھول کے کعبے میں جائے اس کا مطلب ہے علی کو کعبے کی ضرورت ہے. اور اگر کعبہ پھٹ کے رستہ دے پھر کعبے کو علی. بس عزاداران مظلوم کربلا یہ فضائل اللہ نے علی کو دیے لیکن ان فضائل کی قیمت علی کی بیٹیوں نے بڑی مشکل اتاری. مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمایا. عزاداران مظلوم کربلا وقت نہیں کوئی شہادت پڑھی جائے بس ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں. بڑی مشکل تھی سیدوں کے لیے شام. اتنی مشکل تھی جب میرا امام سید و ساجدین واپس آئے نا مدینے. ایک دن سائل آیا منحال رو کہتے مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی؟ فرمایا ہائے شام کاش یہ شام نہ ہوتی. عزاداران مظلوم کربلا 3 دفعہ مظلوم نے کہا ہائے شام. اب کتاب کی روایت ہے منحال نے قدموں پہ ہاتھ رکھا کہتا مولا یہ بتا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی؟ عزاداران مظلوم کربلا اتنا جملہ کہنا تھا. اب امام کی آواز آئی 7 مقام ایسے ہیں جہاں پر مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی. 7 میں پڑھ بھی نہیں سکتا آپ سن بھی نہیں سکتے. پہلا سنو امام فرماتے ہیں جب ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو دوسرے ملک کے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں. بچوں کے ہاتھوں میں پھول ہوتے ہیں. وہ آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں سجاد کرتے ہیں. پہلا درد تب ہوا جب میرا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا نا. شام کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پتھر لے کے کہہ رہے تھے مارو یہ باغی آ گئے ہیں. اجرکم من اللہ. بس عزادارو بڑی مشکل تھی سیدوں کے لیے شام. آسان کوفہ بھی نہیں تھا. کوفہ بھی بڑا مشکل تھا. جب سیدوں کا قافلہ کوفے کے بازار میں آیا علی کی بیٹی کی آواز بیٹا سجاد ہم نے اس بازار سے نہیں گزرنا. عزادارو مولا کی آوازی پھوپھی اماں کیوں نہیں گزرنا؟ میرے شریف حسین بادشاہ کے عزادارو دعا کیا کرو اللہ نہ کرے کوئی سردار اجڑے. اگلی دعا کیا کرو اگر اجڑ بھی جائے نا پھر اجڑ کے نوکروں کے دروازے پہ نہ آئے. رو کے مولا کہتے ہیں آپ ماں اس بازار سے کیوں نہیں گزرنا؟ فرمایا ہم مدینے کے سردار ہیں اس بازار میں حبیب کا گھر ہے. یہ لائن دے کہتے قیدی ہمیں گزارنا آتا ہے. فرمایا سید الساجدین بیٹا پھر ایسا کر میرا محمل حبیب کے مکان کے گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر. اب 1 یا 2 منٹ کی نوکری باقی. عزادارو یہ منظر ذہن میں لے کے آنا. حبیب کا 6 سال کا بیٹا ہے نام اس کا قاسم ہے. جب سے بابا کربلا گیا ہے یہ روز شام کے وقت چھت پہ آتا منہ کربلا کی طرف کرتا بابے کا انتظار کرتا. معمول مطابق قاسم چھت پہ کھڑا کربلا کی طرف منہ کر کے رستہ دیکھ رہا تھا. یا اچانک اس نے کوئی ایسا منظر دیکھا 6 سال کا بچہ سہم کے پچھلے قدموں پہ پیچھے ہٹا. رو کے عالیہ کی آواز ہے قاسم ڈرتا کیوں ہے؟ رو کہتا بی بی تیری غربت کی قسم ہے زندگی میں پہلی بار کسی مستور کو قید دیکھا ہے. اجرکم من اللہ. جنہوں نے ہائے کی ہے مولا تمہاری ہائے پہ رحم فرمایا. عزاداران مظلوم کربلا بس اتنا جملہ کہنا تھا. عالیہ کی آواز ہے قاسم ڈر نہیں گھر جا ماں سے کہہ بازار میں کوئی قیدی بلاتے ہیں. عزادارو قاسم گھر میں آیا. اماں بازار میں کچھ قیدی آئے ہیں. اماں ان قیدیوں میں ایک ضعیفہ ہے. اماں ضعیفہ بڑی زخمی ہے. اماں اس کے سر سے لہو بہ رہا ہے. اماں وہ قیدن کہہ رہی ہے ماں سے کہہ ایک دفعہ بازار میں آئے. اب جس کے دل میں درد ہے عالیہ کے اجڑنے کا رو کے جناب قاسم کی والدہ کہتی قاسم اس قیدن سے جا کے کہہ دے میں مدینے والے سیدوں کی کنیز ہوں. بازار کا ماحول اس قابل نہیں ہے. قاسم جلدی سے چھت پہ آیا. آقا قیدن بھی میری ماں کہہ رہی ہے میں مدینے والے محمد کی بیٹی کی کنیز ہوں. بازار کا ماحول اس قابل نہیں ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ حبیب کے سر نے نو کے نیزہ سے پرواز کیا. یوں قاسم کے سامنے آ کہتا ہے ماں سے کہے آگ لگا پردے کو بازار میں فاطمہ کی بیٹیاں اور بازار میں محمد کی بیٹیاں. اللہ اللہ